اچھا جی حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سورۃ آل عمران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط سورہ آل عمران بالبقرہ۔ سورۃ بقرہ کے کتنے مضامین تھے جی؟ 10 مضمون تھے پہلے حصہ میں اور 5 مضمون تھے کس میں؟ دوسرے حصہ میں تھے نا۔ اب ان میں دیکھو اہم مضامین، ایک تو توحید تھا، توحید پہلے حصے میں دیکھ رہے ہو۔ اچھا، رسالت بھی پہلے حصے میں آ گئی تھی، اور دوسرے حصے میں جہاد تھی یا نہیں، اور انفاق تھا۔ یہ کتنی مضمون ہے؟ 4۔ سورۃ آل عمران میں ان 4 مضامین کی تفصیل ہوگی۔ بالکل آسان بات ہے، توحید کی، رسالت کی، اور کس کی؟ جہاد کی، انفاق کی۔ ان 4 مضامین کی تفصیل ہوگی۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ بقرہ ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے۔ ایسے میں تو پہلے تو ہم نے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا تھا نا، اب ہم سورۃ بقرہ کو بھی ام القرآن کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ سورۃ بقرہ کے مضامین جتنی ہیں نا 10 اور 5 15، آپ دیکھیں تو ان مضامین کی ساری تفصیل ہے سارے قرآن کے اندر، تو اس لحاظ سے سورۃ بقرہ ام القرآن بن جاتی ہے۔ اچھا جی، سورۃ بقرہ کے جملہ مضامین میں سے 4 مضامین کی اس سورت میں تفصیل ہے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ خلاصہ، اس بات توحید اور مشرکین و نصارہ کے توحید کے بارے میں شبہات کا ازالہ۔ اس ضمن میں قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل۔ نمبر 2، اہل کتاب کو دعوت توحید اور ان کے 5 شکوے۔ نمبر 3، اس بات رسالت اور رسالت کے بارے میں مشرکین نصارہ کے شبہات کا ازالہ۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ اور اس ضمن میں غزوہ احد و بدر کی تفصیل۔ 5واں، انفاق فی سبیل اللہ، اور آخری رکوع میں ساری صورت کا خلاصہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے عزیز، اس سورت کا نام آل عمران ہے، تسمیۃ الکل بسم اللہ، جو آگے آئے گا نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے نجران، تو نجران کے عیسائی آئے حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ تقریباً 60 آدمی کا وفد تھا۔ کتنے تھے؟ 60 آدمی کا وفد تھا عیسائیوں کا، حضرت کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کا جو بڑا پادری تھا نا، وہ تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اور اس کا ایک بھائی بھی تھا ساتھ، قرظ بن علقمہ۔ یہ حضرات مناظرہ کرنے کے لیے آئے جی۔ راستے میں ابو حارثہ بن علقمہ کا خچر تھا، جانتے ہو نا، خچر سواری ہے، ایک گھوڑے سے چھوٹا، گدھا سے بڑا ہے، تو خچر پہ سوار تھا۔ خچر کو ٹھوکر لگی اور قریب تھا کہ وہ پادری گر پڑے۔ ابو حارثہ بن علقمہ ان کا بڑا پادری تھا، بڑے مولوی کو پادری کہتے ہیں، وہ گر پڑے۔ اس کا بھائی تھا ساتھ، قرظ بن علقمہ، اس نے کہا طائس الابعد، یعنی جس کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے جا رہے ہیں دور بیٹھا ہے، وہ ہلاک۔ یعنی قرظ نے حضور کے بارے میں بد دعا کی کہ طائس الابعد، دور بیٹھنے والا ہلاک ہو جائے۔ تو ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا طائس امک، تیری ماں ہلاک ہو۔ قرظ حیران ہوا، قرظ میں کہنا بھائی صاحب آپ تو مناظرہ کرنے جا رہے ہیں وہاں محمد کے ساتھ، اور میں نے اس کو بد دعا دی ہے،
تو تو نے ہمیں بد دعا دی، ماں کو بد دعا دی۔ تو ابو حارثہ کہنے گا محمد سچے نبی ہیں، محمد کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو قرظ نے کہا پھر مناظرہ کس بات کا کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب میں کہنے لگا ان ھذہ الملوک آتونا اموالا کثیرا، ان بادشاہوں نے ہم کو کیا دیے ہیں؟ مال دیے ہیں بہت۔ جو روم کی سلطنت تھی وہ دوسرے عیسائی ان کو بہت مال دیتے، پادریوں کو گرجے بنا دیتے، مال دیتے۔ تو ان بادشاہوں نے، عیسائیوں نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ مال دیے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ فَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ أَخَذُوا مِنَّا كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء، اگر حضور کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں تو ساری چیزیں ہم سے چھین لیں گے، ساری چیز چھین لیں گے۔ تو پیٹ کی خاطر مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، ورنہ نبی برحق ہیں۔ یہ عبارت تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی دیکھ لینا، میں نے مختصر حال بیان کیا ہے، اس میں پورا اشارہ ہے، یہ عبارت بھی وہاں ہے تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھو حضرت کو حق پہ سمجھتے تھے، لیکن مناظرہ کس کی خاطر کرتے تھے؟ پیٹ کی خاطر کرتے تھے مناظرہ۔ وہ وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا، خیمہ لگا دیا، کھانے کا انتظام کیا، پھر کچھ دن وہ رہے، مناظرہ کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جہاں تک نازل ہوئی ہے میں بتاؤں گا کہ وہاں تک نازل ہوئی ہے، یہ سمجھی بات؟ تو نصارہ نجران کا جب مناظرہ تھا تو یہودی بھی آ جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، مدینہ پاک کے ساتھ یہودی رہتے تھے نا۔ تو میرے عزیز آپ جانتے ہیں کہ نصارہ کے چند عقیدے ہیں۔ نصارہ کا ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کتنی ہیں؟ تین ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ کتنے ہیں خدا؟ تین۔ ایک باپ ہے اللہ تعالیٰ، ایک کیا ہے؟ بیٹا ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، سمجھے؟ تیسرا کیا ہے؟ روح القدس۔ ایدناہ بروح القدس ہے نا، تو روح القدس بھی خدا ہے۔ بعض تیسرا خدا مانتے ہیں بی بی مریم کو۔ ایک عیسائی آیا حضرت شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کہنے لگا، ہاں حضرت شہید کے ایک مرید کے پاس، تعلق والے کے پاس ہے عیسائی، وہ کہنے لگا دیکھو ہمارے ہاں خدا کا بیٹا ہے، تمہارے ہاں کوئی خدا کا بیٹا نہیں۔ وہ ناز کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارے ہاں ہے نبی بھی ہے، خدا کا بیٹا ہے، محمد تو خدا کا بیٹا نہیں، ہم ناز کرتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو حضرت شہید کو اس نے کہا کہ ایسے کمینہ وہ کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تو اس کو یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس بیٹا ہے، ہمارے پاس خود باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو تم باپ کہتے ہو، تمہارے پاس بیٹا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ باپ ہے۔ ایسو کیسا جواب دیا جائے؟ تو ایک مسئلہ کون کا یہ ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ کتنی ہو گئے؟ یا باپ، بیٹا، بی بی مریم، یہ تثلیث کے قائل ہیں۔ ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، بیٹے نہیں کیا ہیں؟ خود خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روح کے اندر آیا، وہ بھی قرآن میں ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یہ بھی عقیدہ ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل کی ان کی تردید کے لیے۔ الف لام میم، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ حروف مقطعات نازل کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ ہماری آزمائش، امتحان کے لیے۔ پہلے تحقیق ہو چکی ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعوی توحید ہے، یہ دعوی توحید ہے۔
بھئی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو قرآن کہتا ہے لا الہ الا ہو بھی پڑھا کرو، جس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کی جگہ اللہ ہوتا ہے نا، وہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ ناجائز ہے کیا؟ قرآن میں ہے۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ ادھر اللہ ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، تو لا الہ الا ہو کے ساتھ ذکر نہیں ہو سکتا۔ یا تو کہو قرآن سے نکال دو، یہ بھی کہو کہ ہوا ضمیر ہے، وہ کوئی پتہ نہیں چلتا، اگر لوگ کہتے ہیں نا پہلے میں نے کہا تھا، تو قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے لا الہ الا ہو ہے، تو ہو کے متعلق ہماری تحقیق کیا ہے؟ اس میں ذات ہے اللہ کی طرح، اور اگر اس کو ضمیر بھی بنایا جائے تو یہ ذات بحث کی طرح لوٹتا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے لا الہ الا ہو کو ترجیح ہے، لا الہ الا ہو کو کیا ہے؟ ترجیح ہے۔ اب حوالہ دیکھو تفسیر مظہری کا، لکھنا نہیں، ھذا اللفظ ارفع درجۃ من لفظ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے اس کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے۔ کس کا؟ لا الہ الا ہو کا، ارفع درجۃ من لفظ لا الہ، لأن الضمائر وضعت للذات البحث بلا ملاحظات اسم من الاسماء، صفت تفسیر مظہری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح علامہ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی بھی اسی طرح کہتے ہیں، سمجھے جی؟ تو یہی دو چیزیں ہیں، یا اس میں ذات ہے یا اس کا مشار الیہ ذات بات ہے۔ یہ دعویٰ توحید لکھا ہے جی۔ اچھا جی، آگے الحی القیوم دلیل عقلی، دعوی توحید کے بعد دلیل عقلی، اللہ زندہ ہے نگہبان ہے، اس کی تحقیق ہو چکی ہے نہیں جی؟ اللہ زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آنی ہے نہیں آنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی ہے یا نہیں؟ تو وہ معبود ہو سکتے ہیں؟ جن پہ موت آئے وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ سمجھے؟ معبود تو وہ ہے جو حی و قیوم ہوتا ہے۔ نزل علیک الکتاب، یہ صداقت قرآن لکھو، اور کیفیت نزول، قرآن سچی کتاب ہے، اور کیفیت نزول میرے عزیز ایک ہے نزلہ، دوسرا ہے انزلہ۔ نزلہ ینزل تنزیلا، تنزیل کہتے ہیں بتدریج نازل کرنا، کسی چیز کو آہستہ تدریجاً نازل کرنا۔ تو قرآن کا نزول یک بارگی تھا یا تدریجاً تھا؟ تو یہ نزلہ اسی لیے کیفیت نزول کہ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل ہوا تدریجاً۔ تو یہ کیا لکھا ہے جی؟ صداقت قرآن، اور کیا؟ اور تیسرا لکھو دلیل وحی، کہ اللہ کی کتاب جو اتری ہے دلیل وحی نہیں، توحید کی تین چیزیں لکھو، اتاری آپ پہ کتاب ساتھ حق کے، مصدق لما، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اور اتارا تورات و انجیل کو، یہ دلیل نقلی لکھو، اللہ نے تورات و انجیل کو اتارا، یہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ ان میں توحید تھی۔ تو قرآن کے بارے میں نزلہ ہے، تورات و انجیل کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ کیسے نازل ہوئی؟ یک بار من قبلو، قرآن کی تنزیل سے پہلے۔ قبلو جو ہے مبنی علی ضم ہے یا نہیں؟ تو اس کا مضاف الیہ محذوف ہے منوی، من قبل تنزیل القرآن، من قبل اصل میں ہے من قبل تنزیل القرآن، قرآن کی تنزیل سے پہلے یہ اتنی تورات و انجیل۔ ہدن کا معنی لکھو ہادیین، تثنیہ کا صیغہ، ہدن مصدر ہے بمعنی اسم فاعل کے، لیکن تثنیہ کا صیغہ
ہادیاں، دونوں ہادی ہیں واسطے لوگوں کے. وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان کو. فرقان کا میرے عزیز لغوی معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کنارے پہ لکھو. اس سے مراد معجزات ہیں یا دوسری کتب اور صحائف. قرآن آ گیا، تورات آ گئی، انجیل آ گئی. اس کے علاوہ کون سی کتاب رہ گئی ہے؟ وہ زبور رہ گئی اور صحیفے بھی رہ گئے. سمجھے نا؟ تو فرقان سے مراد یا معجزات ہیں اور یا کیا ہیں؟ دوسری کتابیں اور صحائف. ان الذین کافروا تخفیف اخروی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے عذاب سخت ہے. تخفیف اخروی ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اس کا معنی سمجھیے، اللہ غالب ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ بدلہ. اور ذو انتقام ہیں، بالفعل بھی بدلہ لیتے ہیں. لیا یا نہیں؟ قوم نوح سے، آج سمود سے بدلے نہیں لیے. تو عزیز ان کے نیچے لکھو امکاناً، یہ آسان لفظ. عزیز ہیں کیا؟ امکاناً. امکان کا کیا معنی؟ بدلہ لے سکتے ہیں، ممکن ہے. اور ذو انتقام ہے وقوعاً. ذو انتقام کے نیچے لکھو بالفعل لکھو یا وقوعاً لکھو، یعنی بالفعل بھی بدلہ لیا انہوں نے. عزیزن کے نیچے امکاناً، ذو انتقام کے نیچے کیا؟ وقوعاً لکھو یا بالفعل لکھو. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، تتمہ دلیل عقلی. جو پہلے دلیل عقلی تھی اس کا تتمہ ہے. دعویٰ کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ عیسیٰ معبود، نہ اس کی اماں معبود، نہ روح القدس معبود. اس کی پہلی دلیل کیا تھی؟ عقلی. الحی القیوم. اب تتمہ ہے کہ عالم الغیب فقط کون ہے؟ اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کی اماں نہیں ہے، لہذا معبود نہیں بن سکتے. ان اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مخفی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں نہ آسمانوں کے اندر. تو عالم الغیب صرف اللہ ہوئے نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام، متصرف بھی اللہ کی ذات ہے. وہی وہ ذات ہے جو نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. بھئی تم پانی کے اوپر نقشہ بنا سکتے ہو؟ ایک پانی برتن میں ڈالو اور اس پہ نقشہ بناؤ، اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقشہ کیسے بنایا ہے؟ پانی پہ. ہم منی کے قطرے سے بنے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ رحم کے اندر نقشہ بناتا ہے، حسین و جمیل شکل و صورت آگی بیٹھ کے. وہی وہ ذات ہے کہ نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر جیسے چاہتا ہے. یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قطرے کو آسمان سے اتارتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے؟ سیپ کے اندر. سمندر میں سیپ نہیں، کبھی سمندر کے کنارے جاؤ سیپ فروخت ہو رہے ہیں ایسے اسے، تو اس کے اندر چلا جاتا ہے قطرہ. اس کی وہاں تربیت ہوتی ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جوہر، لا. اور ایک قطرہ کہاں سے آتا ہے؟ صلب پدر سے رحم مادر کے اندر. وہ تم لوگ ہو، تربیت ہوتی ہے اور حسین جمیل شکل کے اندر بیٹھے. سعدی فرماتے ہیں زے ابرف گاند قطرائے سوئے یم، یمن دریا سمندر، زے صلبہ ورد لطفائے در شکم، ازاں قطرہ لولو لالا کند، وزی صورت سر بالا کند. کیا دن شکلیں بیٹھے ایک قطرے سے بنی ہے. ازاں قطرہ لولو لالا کند،
وزیں صورت سرو بالا کناز ہے. ایک قطرے سے پروردگار نقشے بنا رہے ہیں، حسین و جمیل نقشے بنا رہے ہیں. وہی وہ ذات ہے کہ نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. بھائی ہو ہے یا نہیں؟ تو جو ہو کے ذکر پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو قرآن سے ہو کا لفظ کاٹتے جائیں. ہاں ہو کے ساتھ ضد ہے نا ان کو. لیکن آپ ایک سوال کریں گے کہ پہلے بھی اللہ لا الہ الا ہو ہے اور اب بھی کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. تکرار ہے. تو اس کا جواب آسان ہے، ذرا غور کرو. ایک دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ العالم حادث. کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ عالم کیا ہے؟ حادث ہے، نو پید ہے. اور منطق تھوڑی تھوڑی پڑی ہے نا، اس تفسیر اور منطق مرکات میں العالم حادث. اب اس کی آپ دلیل دیتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو آپ دوبارہ العالم حادث کیوں کہا ہے؟ پہلے بھی العالم حادث کہا، دوبارہ بھی پہلے العالم حادث کا بطور دعویٰ کے کیا، پھر اس کے بعد دلیل دی، اب کہا بطور نتیجے کے. کیا کہا؟ تو یہ بھی ثمرہ لکھو، ثمرہ دلائل. لا الہ الا ہو یہ لفظ پہلے تھا بطور دعویٰ کے، اب کیا ہے؟ بطور ثمرہ اور نتیجہ کے. ثمرہ دلائل، دلیلوں سے ثابت ہو چکا کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ العزیز الحکیم غالب حکمت والے. هو الذی انزل علیک الکتاب ازالہ شبہ. عیسائیوں نے جی مناظرہ شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم کلمۃ اللہ مانتے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں مانتے ہیں. اچھا، پھر روح اللہ بھی مانتے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں مانتے ہیں. سمجھے؟ تو شور مچا دیا عیسائیوں نے، دیکھو بھائی کلمۃ اللہ مانا، روح اللہ مانا، تو ابن اللہ ہی مان لیا. ابن اللہ ہی مان لیا، خدا کا بیٹا بھی مان لیا. یہ شور مچا دیا انہوں نے کہ جب کلمۃ اللہ مانتے ہو، روح اللہ مانتے ہو، تو ابن اللہ ہی مانو عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں. قرآن پاک کی آیات کیا ہیں؟ بعض آیات محکمات ہیں، بعض آیات متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہوتی ہے. مراد کیا ہوتی ہے؟ جیسے دیکھو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، واضح ہے نہیں؟ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، واضح ہے یا نہیں؟ اور بعض آیات ایسی ہیں جو محکمات نہیں ہیں. کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، ان کی مراد واضح نہیں ہوتی. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں ہی تم منہ پھیرو فثم وجہ اللہ، وہاں خدا کا چہرہ ہے. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، تو خدا کا ہے چہرہ. تو یہ آیتیں کس سے ہیں؟ متشابہات میں سے ہیں. دوسری جگہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. خدا کا ہاتھ ہوتا ہے؟ خدا کا تو ہاتھ نہیں ہوتا. سمجھے؟ اور بھی اس قسم کی آیات ہیں. استوى علی العرش ثم استوى علی، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. کیا خدا کا وجود ہے؟ جسم ہے کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا جیسے تم کرسی کے اوپر بیٹھتے ہو؟ تو یہ آیات کیا ہیں؟ متشابہات. تو آیات محکمات وہ ہیں جن کی مراد کیا ہے؟ بالکل واضح. ٹھیک ہے نا؟ ان پہ ایمان لاؤ، عمل کرو. آیات متشابہات وہ ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے. اس کے متعلق دو مسلک ہیں. ایک تو متقدمین کا مذہب ہے اور جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیت، ہم ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کا سوال نہیں کرتے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہیں کیسے مستوی ہیں؟
ہمیں سمجھ تو نہیں آتا. تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے الاستواء معلوم، استوا کیا ہے؟ وکیفیتہ مجہولۃ، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، خدا جسم توڑے ہیں. والایمان بہ واجب، ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. والسوال عنہ بدعت، سوال کرنے کا ہے بدعت ہے. پھول پریت کے اندر نہ پڑو. یہ سمجھی بات؟ یہ تو متقدمین کہتے ہیں. متاخرین میں سے بعض علماء جو ہیں وہ متشابہات کے معنی بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے بیان کرتے ہیں جو محکمات کے مطابق ہوتے ہیں، خلاف نہیں ہوتے. وہ محکمات کے کیا ہوتے ہیں؟ مطابق ہوتے ہیں، خلاف نہیں ہوتے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر وجہ کا معنی چہرہ کرو تو لیسا کمثلہ شیء کے خلاف نہیں. کوئی اللہ کے مثل تو کوئی شے نہیں ہے. پھر تم خدا کا چہرہ بنا رہے ہو، ہاتھ بنا رہے ہو، جسم بنا رہے ہو، لیسا کمثلہ شیء کے کیا ہے؟ خلاف ہے، محکمات کے خلاف ہے. تو لہذا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہاں وجہ کا معنی ذات کرو گے. جہاں ہی منہ پھیرو وہاں اللہ کی ذات ہے، اللہ کا علم ہے. چہرہ مراد نہ لینا. ید اللہ فوق ایدیہم، جہاں ہے وہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ان پہ. جیسے آپ کہیں کہ استاد کا میرے سر پہ ہاتھ ہے، تو ہر وقت میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مہربان ہے، ایسے نا. تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے ان کے اوپر. یہ سمجھی بادشاہ نا. استوا علی العرش کا مطلب پھر یہ لیتا ہے متاخرین، جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تخت کسی کے حوالے نہیں کرتا، خود اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے. تو ثم استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود متصرف ہیں، سارے جہان کو چلا رہے ہیں جیسے بادشاہ چلاتا ہے. کسی اور کو تخت پہ نہیں بٹھایا، کسی کے ہاتھ میں تصرف نہیں دیا. متاخرین یہ معنی کرتے ہیں. اب ذہن میں بیٹھا ہے تو ابن اللہ، روح اللہ کلمۃ اللہ اسی قبیلے سے ہیں. ابن اللہ تو قرآن میں ہے نہیں، تو کلمۃ اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے، روح اللہ کے ساتھ ایمان لائیں گے، کیفیت سے سوال نہیں کریں گے. یا کلمۃ اللہ کا معنی کرنا ہے تو یوں کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ایسے ہیں کہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہماری ماں کے رحم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قطرہ ہوتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، مادہ ہوتا ہے نا. تو ہم مادے سے پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا مادہ تھا؟ اس قسم کا مادہ تو نہیں تھا. تو کس سے پیدا ہوئے؟ کلمہ کن سے. اللہ نے فرمایا کن ہو جاؤ، اسی وقت ہو گئے، 1 منٹ بھی نہ لگا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور تو روح اللہ بھی اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ وہ مادی نہیں تھے. ایسے ہمارا جسم ہے اور مادہ ہے، وہ محض ایک روح تھے. اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام روح کو لایا اور بیوی مریم کے اندر پھونک دیا اور اسی وقت پیدا ہوئے. اس لیے روح اللہ تھے، یعنی یہ مادے سے پیدا نہیں ہوئے تھے جیسے ہمارا مادہ ہے. یہ سمجھے بات ہے نا. تو یہ روح اللہ ہے اور کلمۃ اللہ کا معنی ہے. اب غور فرمائیے جی، ازالہ شبہ. یہ آیت بڑی مشکل تھی، میں نے آسان طریقے پہ سمجھا دی، آپ کو یا نہیں سمجھی؟ دیکھو یہ بڑی مشکل آیت ہے. یہ ازالہ شبہ لکھو. وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب کو منہ آیات و محکمات. بعض ایتیں اس کی کیا ہیں؟ محکمات ہیں، جن کی مراد کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. ہن ام الکتاب، وہ اصل مدار ہیں کتاب کا. ام کا معنی لکھو اصلی مدار، دار و مدار ان پہ ہے. ہن ام الکتاب، وہ اصلی مدار ہے کس کا؟ کتاب کا. عقائد و اعمال کی دار و مدار ان پہ ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اخر صفت ہے، اس کا موصوف آیات معذوف ہے. وآیات اخر، وآیات اخر، اور دوسری ایتیں ہیں وہ ہیں متشابہات، جن کی مراد پوری واضح نہیں ہے. اب آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، زائغین
اور راسخین کے درمیان امتیاز، امتیاز لکھو یا تمیز، زائغین جن کے دلوں میں کجی ہے، راسخین جو علم میں کیا ہے پختہ، زائغین اور راسخین کے درمیان امتیاز۔ بھائی جن کے دلوں میں ہے نا کجی، کیا ہے کجی ہے، زائغ ہے، وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے۔ جو زائغین ہیں کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ متشابہات کے۔ اور جو راسخین ہیں وہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ محکمات پہ۔ اب اس کی میں مثال دوں، ایک بریلوی صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، اب دیکھو کیسے چکر چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بیعت رضوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی نا صحابہ سے، جی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت۔ اب آگے آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر، حالانکہ خدا کا ہاتھ تھا یا حضور کا ہاتھ تھا؟ حضور کا ہاتھ تھا نا۔ تو جب ہاتھ حضور کا تھا اور قرآن کہتا ہے کس کا ہاتھ تھا؟ خدا کا ہاتھ تھا، تو معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں، معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں۔ دیکھو نا ذائق نے کام دیا نا اس کو ٹیڑھا پن، تو ہم تو ید اللہ کا من کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر، سمجھے؟ خدا ہاتھ سے پاک نہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا ہاتھ تھا، تو معلوم ہے حضور و خدا ایک ہیں، ایک ہیں کیا؟ نبی کریم سے تو خدا ہے کیا؟ ایسے حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب کارنامے کرتے ہیں، اس قسم کا ٹیڑھا پن نکالتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کار پاکاں راکیا صد خود مگیر زاں کے ماند در نوشتن شیر شیر۔ فرماتے ہیں بعض بزرگان دین کے اقوال ہوتے ہیں، ملفوظات ہوتے ہیں، لوگ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں، تو مولانا رومی نے روکا اس سے کہ غلط استعمال نہ کیوں۔ فرماتے ہیں لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی چیز ہے، شین یا را، شیر میں بھی یہی ہے، شیر میں بھی یہی ہے، لکھنے میں برابر نہیں، لیکن فرق ہے شیر آدمی کو کھاتا ہے اور شیر کو آدمی کھاتا ہے۔ تم دودھ نہیں پیتے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں کار پاکاں را کیا سز خود مگیر زاں کے ماند در نوشتن شیر شیر، شیر آن باشد کے مردم را خورد، شیر آن باشد کے مردم میں خورد۔ شیر انسان کو کھاتا ہے لیکن شیر کو انسان کھاتا ہے۔ تو آپ دیکھو لفظ وہی ہے لیکن فرق کتنا آ گیا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے بعد ملفوظات ہیں، لوگ ان کو سمجھتے نہیں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے۔ اب بریلیوں نے کہہ دیا دیکھو جی بایزید بستانی کا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے، انہوں نے ایسے بیان کر دیا، سمجھے؟ اور ہمارے بعض لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ بایزید بستانی کا بن گیا، کافر بن گیا، دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ملک خدا کے ملک سے کیا ہے؟ بڑا ہے، لیکن سمجھنے کا قصور ہے۔ بھئی خدا کا ملک جو ہے اس میں خدا داخل ہے، خدا کا ملک ہے ما سوی اللہ، ذرا غور کرنا، خدا کا ملک کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی جتنی کائنات ہے وہ کس کا ملک ہے؟ خدا کا ملک ہے۔ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں میں جب مراقبہ کرتا ہوں نا
تو میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ بھی خدا کی صفتیں غیر متناہی ہیں۔ یہ سیر لاہوت اس کو کہتے ہیں۔ ایک سیر ہوتی ہے ناسوت کی، اس جہان کی، دوسری سیر ہوتی ہے ملکوت کی، تیسری سیر عالم جبروت کی، چوتھی سیر عالم لاہوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر سیر ہوتی ہے بزرگان دین کی، تصوف کا ایک مسئلہ ہے۔ اب باعزید بستانی تو اللہ کے صفات میں سیر کر رہے ہیں، خود خدا کے صفات میں، تو جہاں سیر کر رہے ہیں وہ ان کا ملک ہے یا نہیں؟ تو خدا کے ملک سے بڑا نہ ہوا؟ جس ملک میں سیر کرتا ہوں وہ خدا کے ملک سے کیا ہے؟ بڑا ہے، سمجھے؟ وہ کون سا ملک ہے؟ ارے صفات خدا بندی کا ملک ہے، اس کے لیے کوئی تنہائی ہے؟ اور اس قسم کے الفاظ بزرگان سے سرزد ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، کوئی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کوئی مشرک بن جاتے ہیں، تو بات بڑی مشکل ہوتی ہے یہ، سمجھے؟ ہم نے اپنے شیوخ سے جو پوچھا نا تو انہوں نے یہی مطلب بیان کیا جو میں نے عرض کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، زائغین اور راسخین کے درمیان کیا میں بیان کر رہا ہوں؟ جی تمیز۔ فرمایا جن کے دلوں میں زائغ ہے، کجی ہے، پس اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں اس کتاب سے۔ من ہو ضمیر کا مرجع کتاب ہے، پس اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں اسی کتاب سے۔ یہ کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ یہ معنی لکھ لو، فتنہ کا معنی گمراہی، اور ابتداء کا معنی ہوئی طلب کرنا، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ جیسے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، حضور اور خدا ایک بن گئے تھے۔ متشابہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ گمراہی پھیلانے کی غرض سے کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ وابتغاء تاویل، اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب اس کے۔ یہاں تاویل کا معنی کیا کرو؟ غلط مطلب۔ تو خدا رسول کو ایک بنا دیتے ہیں، یا کلمۃ اللہ روح اللہ سے کیا مراد لے لیتے ہیں؟ ابن اللہ۔ اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب اس کے۔ یہاں تاویل کا معنی غلط مطلب کرنا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا۔ ادھر تاویل ہم کا کیا معنی کرو گے؟ صحیح مطلب۔ وہ غلط مطلب طلب کرتے ہیں، حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا مگر اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، والراسخون کے نیچے لکھو مبتدا، یقولون کے نیچے لکھو خبر۔ اور جو راسخ فی العلم ہے، علم پختہ، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے۔ وہ کہتے ہیں ہم متشابہ کے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ ایمان۔ ولا نسأل عن کیفیتی، کیفیت کا سوال نہیں کرتے۔ یہ کس کا مذہب ہے جی؟ متقدمین کا اور جمہور مفسرین کا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم بھی مطلب جانتے ہیں لیکن محکمات کے تابع کر کے، وہ کہیں گے کہ وا عاطفہ ہے، راسخون فی العلم کا پڑے گا اللہ پہ۔ میں نے ترکیب کیا بنائی تھی؟ مبتدا اور خبر۔ میں متقدمین کا مذہب لے رہا ہوں۔ وہ یوں کہیں گے کہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا مگر اللہ، اور راسخ فی العلم بھی جانتے ہیں۔ یہ وا عاطفہ ہوگی، راسخون فی العلم کا کیسے بڑھے گا؟ لفظ اللہ پہ، وہ بھی جانتے ہیں۔ چلیے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہر ایک، کلن کے نیچے لکھو محکم اور متشابہ، ہر ایک محکم ہو چاہے متشابہ ہو، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔
ہر ایک محکم چاہے متشابہ کس کی طرف ہے؟ بس نؤمن بھی ولا نسرون کیفیتی وما یذکر مستفیدین، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر صاحب عقل کے، یہ مستفیدین ہے فائدہ حاصل کرنے والے۔